فنا کا حصول عشق سے ہی ممکن ہے۔ شیخ ابن العربی فرماتے ہیں فنا کے سفر میں جو چیز سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہوتی ہے وہ عشق ہے، کیونکہ عشق فوراً جھاڑیاں جلا دیتا ہے۔ عشق ریپیئر نہیں کرتا بلکہ ریکنسٹرکٹ کرتا ہے، تعمیر نو کرتا ہے۔ یعنی عشق پہلے سے موجود چیز کی خرابی کو درست نہیں کرتا بلکہ اس خرابی کو ختم کرتا ہے، فنا کرتا ہے، نئے سرے سے تعمیر کرتا ہے۔ اسی کو فنا کے بعد بقا کہتے ہیں۔ لہٰذا عشق نہ ہوا اس نے فنا کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ فقط آسان طریقے سے اعمال صالحہ کی انجام دہی کہ دنیا بھی چلتی رہے آخرت بھی چلتی رہے، اس راستے سے فنا نصیب نہیں ہوتی، بلکہ فنا تو یک دم کیے جانے والا عمل ہے کہ انسان ایک دم عشق میں یوں مبتلا ہوتا ہے کہ پھر وہ بھوک پیاس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایسا روگ لگ جاتا ہے کہ صبح شام اللہ کی یاد میں مست الست رہتا ہے، اسے کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا، کسی چیز کی سجائی نہیں سوچتی، کوئی اور صورت نظر نہیں آتی، نہ ہی کوئی اور دھیان باقی رہتا ہے، بس اس کا عشق بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ عشق کی وہ چنگاری بھاپ بن جاتی ہے اور تمام حیات کو جلا کر رکھ دیتی ہے، اور جو بچتا ہے وہ صرف باقی کا خیال بچتا ہے، اور باقی کی ذات بچتی ہے، اور باقی کے تصورات بچتے ہیں۔ یہ ہے تصوف۔ شیخ اکبر علیہ رحمہ کیا لکھتے ہیں؟ فنا کے لیے سب سے مؤثر نسخہ عشق ہے، اور فنا کے سفر کے لیے سب سے مؤثر راستہ اللہ والے کی دوستی ہے، اس کی سنگت ہے۔ منصور حلاج کو دیکھیں کیا تھے یہ۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قید میں 18 دن گزرے۔ شیخ شبلی نے ان کے پاس جا کر دریافت کیا ہے منصور محبت کیا ہے؟ منصور نے جواب دیا آج نہیں کل یہ سوال پوچھنا۔ دوسرا دن ہوا تو ان کو قید سے نکال کر مقتل کی طرف لے گئے، اور وہاں منصور نے شبلی کو دیکھ کر کہا شبلی محبت کی ابتدا جلنا اور انتہا قتل ہو جانا، خود کو ختم کروا دینا، رب کی یاد میں خود کو ایسا فنا کرنا کہ اپنا قتل ہونا بھی دشوار نہ گزرے۔ یعنی کہ کس نہج پر لے کے گئے ہیں یہ، اندازہ کیجئے کہ ابتدا تو جو تھی وہ محبت ہی، پھر یہ محبت عشق میں بدلی، اور عشق نے کیسا فنا کیا کہ آج ان کا نام زندہ۔ جب منصور کی نگاہ حق نے اس حقیقت کو پہچان لیا کہ انا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے اور ذات الہی عز و جل ہی حق ہے، تو اپنے نام تک کو بھول گئے۔ ان سے سوال کیا گیا آپ کا نام کیا ہے؟ تو فرمایا میں حق ہوں۔ ایسا فنا ہو گئے۔ آج یہ واقعات سن کر لوگ کہتے ہیں تمہارے بابے نے کہہ دیا میں حق ہوں۔ موسیٰ سواگ کو دیکھو، زنانی وضاقتہ اختیار کر لی، تمہارے بابے ایسے، تمہارے بابے ایسے۔ ہم تو علمی ہیں، کتابی ہیں، بابوں کے پیچھے نہیں پڑتے ہم نے کہا برے صغیر میں اسلام لانے والے یہی بابے تھے، جنہوں نے فنا کا درس دیا نا، یہ بابے ہی تھے۔ 90 لاکھ کو ہمارے خواجہ معین الدین چشتی نے مسلمان کیا ہے، تمہارے اندر کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا۔ لیکن یہ تصور انہی کو سمجھ میں آئے جن کے دل ایمان کے ساتھ منور ہیں۔ ہم نے کہا کہ فنا و بقا کا تصور سمجھنے کے لیے پہلے قرآن اور حدیث کے دامن سے وابستگی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان اکابرین اجلہ بزرگان دین کے دامن سے بھی وابستگی چاہیے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔